بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہوکائی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج ہم خاص طور سے بات کرنے والے ہیں برکس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں اور برکس کے اوپر 2-3 پروگرام ہمارے پہلے سے موجود ہیں. برکس کیا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پاپ اپ کہیں اوپر لنک آ رہا ہوگا, اس پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بھائی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آمد کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. عدنان بھائی بتائیں کیا اپڈیٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ برکس کی ایک بہت اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے برکس کا ذکر بھی کیا تھا, اس کے اندر میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا نیٹو کی جو منی ایک فورس بننے جا رہی ہے ساؤتھ ایشیا یا ایسٹ ایشیا کے اندر, جاپان اور ساؤتھ کوریا اور USA, تو کیا اس میٹنگ کا کوئی اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں پر جو برکس ممالک ہیں, جو انڈیا ہے, چائنا ہے اور باقی دیگر جو ممالک ہیں, وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وی اون دس کانٹیننٹ یا سب کانٹیننٹ, اور ہم یہاں تسلط ہمارا قائم ہے, یہاں امریکہ نہیں کھیل سکتا؟ جی دیکھیں, مین چیز تو یہی ہے کہ یہ سب چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جو اب تک جو سسٹم ہے ایگزسٹنگ وہ ویسٹ ڈومینیٹڈ ہے. اس میں ویسٹ ڈومینیٹڈ میں US کا بیسیکلی اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو برکس ہم نے بات کی تھی کہ یہ برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ پہ مشتمل ایک گروپ ہے. اس کی ایگزسٹنس 2009 میں ہوئی تھی. پہلے یہ صرف 4 کنٹریز تھیں, اس میں ساؤتھ افریقہ بعد میں شامل ہوا. اور ابھی اس ہفتے جو ہے برکس کی ایک ساؤتھ افریقہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے, مین میٹنگ. اس میں آلموسٹ سبھی کہتے ہیں لیڈرز ہیں ایکسیپٹ پوتن وہاں نہیں جا سک رہے اس دفعہ, اور انہوں نے بیسیکلی ڈکلائن کیا اس لیے کیونکہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ایک سگنیچری ہے, اور کیونکہ یوکرین پہ جو وار ہو رہی ہے رشیا کی, اس بیس پہ انٹرنیشنل کورٹ نے وارنٹ نکالا ہوا ہے پوتن کے خلاف. تو کافی عرصے سے جب پوتن نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, تو کافی پریشر تھا ساؤتھ افریقہ کے اوپر کہ جب پوتن اگر آئے گا تو آپ اریسٹ کریں گے ہی نہیں. تو ساؤتھ افریقہ نے تو کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اور ان ہسٹری میں بھی ہے پچھلے کچھ آئی تھنک 7-8 سال پہلے عمر البشیر جو سودان کے لیڈر تھے, ان کو بھی ان کے خلاف بھی وارنٹ نکلا ہوا تھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا, لیکن ساؤتھ افریقہ نے ان کو اریسٹ نہیں کیا تھا. لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ پوتن جو ہے وہ ڈکلائن کر رہے ہیں, ان کے فارن منسٹر اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور وہی بیک ڈراپ ہم تھوڑا سا یہی بتا دیتے ہیں کہ برکس کی جو ضرورت پڑی وہ بیسکلی جب US کے اندر ایک جو بہت بڑا گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا تھا 2008 میں, جو بینکس کولیپس ہو گئے تھے, ہاؤسنگ مارکیٹ کولیپس ہو گئی تھی. اس کے بعد جو US نے جس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید پیسہ پرنٹ کیا, یعنی بجائے اس کے کہ وہ کوئی اپنے اندر کوئی اسٹرکچرل ریفارمس لاتے, مینلی انہوں نے پیسہ پرنٹ کیا. اب کیونکہ جو پوری گلوبل فائنینشیل مارکیٹ ہے وہ ڈالر ڈینامینیٹڈ ہے, میجورٹی ٹریڈ ڈالر, جتنا چاہے نوٹ پرنٹ کریں. تو وہ بیسکلی ایک ایسا پوری دنیا کے اندر لوگ جو لیڈرز تھے انہوں نے دیکھا تو یہ تو بیسکلی ان کے پاس فری مشین ہے, وہ جتنے چاہے پیسے پرنٹ کر دیں. ہم جو ہے یہاں پر محنت کر کے اپنی ملک کو بنا رہے ہیں, اور یہ جو ہے پیسے پرنٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ برکس کا ایک انیشیٹو لیا گیا. اس میں جو کنٹریز ہیں ان کے تو آپ کو نام پتہ ہی ہے. حالانکہ ان سب کنٹریز کا کسی نہ کسی ٹائم پہ US کے ساتھ یعنی ٹریڈ بھی ہو رہا ہے اور ایلائی کے طور پہ تھوڑا سا ہے, لیکن اب ابھی بھی ہو کیا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا تو اب بالکل آلموسٹ کانفرنٹیشنل موڈ پہ چلے گئے, سپورٹ پہ چلے گئے. اب انڈیا, برازیل اور ساؤتھ افریقہ ہے, یہ تھوڑا سا ان کا ابھی US کے ساتھ اس لیول پہ کانفرنٹیشنل اسٹینس نہیں ہے. اسی لیے US جو ہے, آپ نے پچھلے دنوں نوٹ کیا ہوگا کہ جب ان کے پرائم منسٹر US گئے تو ان کو بہت جو ہے وارم ویلکم کیا گیا, بہت وارملی ویلکم کیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, ایگزیکٹلی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب برکس
کیونکہ بن گیا اس میں رشیا اور چائنا ایک بہت بڑے پاور پلیئر ہیں, تو کسی نہ کسی طرح سے انڈیا کو اور ساؤتھ افریقہ کو توڑنے کی کوشش کر. جی لیکن یہ جو ابھی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ 3 دن کی میٹنگ ہے, اس میں سننے میں یہ آیا کہ آلموسٹ 40 کنٹریز اور ہیں جو برکس کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں. اس میں سے 23 کنٹریز ہیں جنہوں نے آلریڈی آفیشیلی اپلائی کر دیا کہ وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. پاکستان کا اس میں نام نہیں ہے, پاکستان تو اس لسٹ میں نہیں ہے جس نے اپلیکیشن بھری ہے کہ ہم پاکستان G20 میں نہیں ہے, پاکستان G40 میں نہیں ہے, پاکستان کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ابھی تک ریلی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. نہ دنیا میں کسی کو سمجھ آتی ہے, نہ پاکستان میں رہنے والے کسی کو سمجھ آتی ہے. خیر, تو ہم پہلے بات کریں تو کہ اور کون سی کنٹریز جو ہیں اس میں ایون سعودی عربیہ, ایران جو کہ انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے, UAE ہے, کویت ہے, بحرین ہے. یہ بہت بڑی نیوز ہے. ہاں, اور اس میں افریقہ کے اندر آپ کا ایجپٹ بھی آنا چاہ رہا ہے, الجیریا بھی آنا چاہ رہا ہے, ساؤتھ امریکہ میں مڈل ایسٹ تو پھر پورا ہی آنا چاہ رہا ہے بہت زیادہ. اب اس میں صرف جو کنٹری میرے خیال سے عمان اور قطر ہیں جو بیسکلی انہوں نے اس میں وہ آنے کی وہ نہیں کی اس میں, اس کی وجہ پہ ہم کسی اور دن بات کر لیں گے. لیکن جو باقی کنٹریز ہیں, ایجپٹ اس میں ہے, الجیریا ہے, اور موراکو کا سننے میں آیا تھا, لیکن موراکو نے بہت اوپنلی اس کو اپوز کیا, کیونکہ موراکو کے ایک اور ایشو, ایک تو موراکو کے اندر جو ہے نا نارتھ سب سہارن ایک ایریا ہے جو موراکو کلیم کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا ہے, لیکن اس کو سب ریکگنائز کرتے ہیں. تو ایک پولیساریو فرنٹ ہے جو الجیریا میں, الجیریا کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ علاقہ ان کا ہے. اس علاقے میں موراکو کا انٹرسٹ اس لیے بھی بہت زیادہ ہے, ویسے تو ڈیزرٹ ایریا ہے لیکن کافی بینیفیشل ایریا ہے, تو موراکو اس کو کلیم کرتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ نے جو ہے الجیریا میں بیٹھی جو پولیساریو فرنٹ ہے اس کا ساتھ دیا, تو اس وجہ سے موراکو جو ہے وہ اس میں آنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, ابھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اصل میں ان سب چیزوں کا بیک ڈراپ یہی ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم جہاں کیونکہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے تو وہ اپنی منمانی ہر جگہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اس کو کسی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پھر وہ کہتا ہے نا, میں آپ کی پیٹ I'll scratch your back you scratch my back والا سچویشن ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ ہم ان چیزوں میں ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے US بینیفٹ کرتا ہے اس سے, بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے. پہلے ان کی اکانومی ہوتی تھی کہ یہ آؤٹ پٹ جو ہوتا تھا اس بیس پہ, اب ان کی پوری اکانومی کریڈٹ پہ چلتی ہے, اور یہ کریڈٹ کا سسٹم دیکھ رہے ہیں, بینک آفٹر بینک جو ہے وہاں پہ بینکرپسی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے. لیکن وہ بیسکلی یہ نا, کیونکہ ابھی کوئی اسٹرانگ آلٹرنیٹیو نہیں ہے, تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے آ رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, اور بیسکلی جو باقی کنٹریز ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہے, کیونکہ انہوں نے ہی اس کو اس لیول پہ پہنچایا ہے. پہلے جو ہماری جو ہیومن ہسٹری ہے اس میں گولڈ, سلور یا کوئی ایسی میٹل کموڈٹی ہوتی تھی جس پہ انسان کی کوئی قدرت نہیں تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمٹ کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہی چیز ابھی بھی ہونی چاہیے. ابھی جو صورتحال ہے تو اس میں یہ ہے کہ کنٹریز جیسے پاکستان بھی ہم کہہ رہتے ہیں, یہ منی پرنٹ آفٹر منی پرنٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنی قوم کو اوپر نہیں کر رہے, اپ لفٹ نہیں کر رہے, اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری کرنسی بار بار ڈیویلیو ہو رہی ہے. یعنی ہم اگر پاکستان عوام سے پوچھیں کہ پچھلے ایک سال میں جتنی ہماری کرنسی ڈیویلیو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ ہم اپنے اس لیول پہ پروڈکشن نہیں کر رہے اور ہم بار بار صرف منی پرنٹ کر رہے. تو جتنی سپلائی منی کی بڑھائیں گے اس کے پیچھے کوئی چیز ہوگی نہیں, تو ظاہر ہے آپ کا پیسے کی جو ویلیو کم ہو رہی ہے, اور پھر جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے نا, ہم جو عوام الناس ہے تو ان کو تو ہر طریقے سے نقصان ہے. یعنی صرف پاکستانی نوٹ استعمال کرنا یا سیو کرنا یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ آج اس کی ویلیو سے ہم کچھ ایک چیز خرید سکتے ہیں, کل ہمیں ڈبل ویلیو چاہیے گی اسی چیز کو خریدنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے, اور لیکن امریکہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا. تو یہ باقی پوری دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ, ہاں امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. اور ظاہر ہے امریکہ کو تو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, آپ یہ امریکہ از ایڈکٹڈ ٹو دس,
اور ان کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز ختم ہوگی ان کا کیا حال ہونے والا ہے, کیونکہ پھر ان کو دوبارہ کام کرنا پڑے گا. ان کا اوبیسٹی ریٹ آپ دیکھیں ماشاء اللہ, کوئی کام کرنا نہیں چاہتا. ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہاں پر, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں لوگوں کے پر, ہر قسم کی بیماریاں ہیں. اب جب کووڈ بھی آیا تھا وہیں پہ سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی تھی, تو وہ قوم اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتی. ان کو پتہ ہے وہ جاپنیز یا چائنیز یا انڈینز ان کے ساتھ اس کی طرح محنت کر ہی نہیں سکتے, کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. وجہ اس کی ہے کہ وہ محنت نہیں کر سکتے. ان کو لائف سٹائل ایسا ہو گیا نا. ہاں, اس لیے ان کو کام کرنے کے لیے امیگریشن بھی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئیں گے, یہ ہمارا کام کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کبھی بھی کوئی ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا زیادہ لانگ ٹرم کے لیے. لیکن ان کو عادت ہے, انہوں نے اپنا ملک بنایا پیسے پہلے سلیوری سے بنایا, یعنی افریقن لوگوں کو لے جاتے تھے وہاں پر کام کراتے تھے, پھر چائنیز لیبر چیپ پہ لے آئے وہ, یعنی یہ ٹریڈیشنلی ان کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ کبھی بھی ریگولر طریقے سے محنت کش قوم نہیں رہی. ان میں بہت کم ہے. صرف جرمنس اگر آپ کو لگ رہا تو وہ تھوڑے بہت انڈسٹریلسٹ ہیں اس معاملے میں کہ وہ کام بھی کرتے ہیں. ان سب کنٹریز پہ ہارڈ شپ آئی ہیں تو ہے, کیونکہ ان پہ ہارڈ شپ نہیں ہے تو وہ اسی طرح چل رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کو ایکسیس ہوگا نا ایزی منی کا, ایگزیکٹلی یہ ہیومن نیچر ہے, تو وہی چیز اب آپ دیکھیں جو برکس والی کنٹریز ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, رشیا ہو, برازیل ہو, انڈیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, یہ ٹریڈیشنلی یو ایس کے اس سینس میں الائی نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی ویلیوز کو ہمیشہ جو ہے نا سیپریٹ, یو ایس کے پریشر میں نہیں, یو ایس کے ساتھ کام کیا ہے لیکن یو ایس کے بیس پہ آ کے اپنے لیے کوئی یعنی دوسروں کے لیے ایسے کوئی فیصلے نہیں کیے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے نکل گئے اسی لیے کیونکہ ان کو فری میں پیسہ ملا نہیں, انہوں نے محنت کی. یعنی چائنا جو اب ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس نے محنت کی. ہماری انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کو فری منی کی عادت پڑ گئی ہے. ہم نے اپنا جو پوری جو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں شروع سے ہم نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں تھے لانگ ٹرم کے لیے, امریکہ کے لیے بہتر تھے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس بیس پہ ہمیں فری میں پیسے ملتے تھے تو ہمیں ایزی وے آؤٹ مل گیا کہ ٹھیک ہے یو ایس کی کرنسی ہے, ہیجمنی ہے یو ایس کی کرنسی, اگر ہم ان سے اپنی بات بنا کے رکھیں گے تو ہمیں فری میں پیسہ ملے گا اور ہماری گاڑی اسی طرح سے چلتی رہے. اور وہ آہستہ آہستہ ہم پہ ہر چیز پہ جو ہے نا, کیونکہ آپ جب کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے نا آپ ہر چیز پہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور تھوڑی سی بات ہم آف ٹاپک چلے گئے برکس کے حوالے سے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ممبرز ہیں 23 ممبرز ہیں ان کو بڑھایا جائے. آئی مین ایگزسٹنگ 5 ہیں ان کو بڑھا کے اور لے آئیں, جو 23 جنہوں نے اپلیکیشن بھری ہے ان کو لے آئیں. کیونکہ یہ جو گروپ ہے 5 کنٹریز کا اس میں بھی کچھ ریزرویشنز ہیں. رشیا اور برازیل چاہتے ہیں جلدی کہ جو ہے نا اور لوگ آئیں, اور انڈیا تھوڑا سا اس میں ریلکٹنٹ ہے کہ ایک دم سے اتنے سارے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. لیکن تو آئی تھنک یہ اس میٹنگ میں انہی چیزوں پہ بات چیت ہوگی. اور جہاں آپ نے بات کی ساؤتھ کوریا اور جاپان اور یو ایس کا جو منی نیٹو والا آنسر, تو وہ بیسکلی یو ایس کا ہی میسج ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ دیکھو ہم تو بیسکلی آپ لوگوں کو ہر جگہ سے سراؤنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ یو ایس جو ہے وہ بیسکلی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سانپ اور رسی والا کھیل چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ان اے نٹ شیل ہونے جا رہا ہے اس ہفتے. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور آپ نے اتنی قیمتی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہمارے ناظرین کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ایک بار پھر آخر میں وہی بات کہ آپ کو اویئر رکھنا ہمارا مقصد ہے, اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں آپ اس خیر کے کام میں, اس بھلائی کے کام میں, اس نیکی کے کام میں ہمارے حصے دار بن سکیں, اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کے نتیجے میں ملیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. دس از محمد سعد اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.